بنی اسرائیل مسلمان تھے، آج اپنے آپ کو جو یہود کہلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل مسلمان تھے، اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ میں اختلاف کیا۔ اختلاف اس کثرت سے کیا کہ اپنے اختلاف کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے تک غلام بن بیٹھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، جو یہودی آج اپنے آپ کو کہلاتے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بن گئے تھے حاکم مصر کے۔ یوسف علیہ السلام وزیر بن گئے تھے مصر میں، اور اس کے بعد حکومت آ گئی تھی مصر کی کس کے ہاتھ میں؟ حکومت ان دا سینس اگر یہ بادشاہ نہ بھی تھے تو یہ کنگ میکرز تھے پورے کے پورے، تو بادشاہت ان کی وجہ سے چنی جاتی تھی، کنگ میکرز تھے۔ سمجھے نا؟ جیسا کہ مثال کے طور پہ انگلینڈ کو اسکاٹ لینڈ کے جو بادشاہ تھے ان کو فنڈنگ کرتے تھے، وہ اسکاٹ لینڈ آٹومیٹیکلی انگلینڈ کا باپ تھا اندرونی طور سے۔ اسکاٹ لینڈ کے بادشاہوں کا آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ کنگ میکر تھے۔ اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور آئرلینڈ یہ مل کر بنتا ہے یونائٹڈ کنگڈم۔ چھوٹے سے 3 جزیرے، یونائٹڈ کنگڈم۔ ہمارے مہاراشٹر میں 5-6 آ جائیں گے ایک اسٹیٹ کے اندر، اتنے ٹکڑے۔ انگلینڈ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ مل کے کیا بنے؟ یونائٹڈ کنگڈم۔ برٹش سنا نا، برٹش حکومت جس پہ سورج زوال نہیں کرتا، 2 سال حکومت کی، یہ اتنے سے جزیرے پہ رہنے والے انگلینڈ کے تھے، اور ان کو پورا فائنینس اسکاٹش بادشاہ کرتے تھے۔ تو اسکاٹ لینڈ کے پورے کنگز کے پپٹس تھے انگلینڈ کے جتنے کنگز تھے۔ یہ تاریخ پڑھ لیجیے آپ۔ جو مسلمان تھے اس زمانے میں، یوسف علیہ السلام کے زمان وزیر بن گیا، اور زمین سے جتنی پیداوار نکلتی اس کی آپ منسٹری ان کے ہاتھ میں تھی۔ مطلب زمین سے کیا کیا نکلتا؟ اناج نکلتا، اس کے بعد معدنیات نکلتے، پانی جو زمین سے نکلتا تھا، جھاڑ لگتے ہیں، جنگلات اس میں آتے ہیں۔ آج کل اس کی کئی منسٹری ہے، وہ نام سے فارسٹ منسٹری، منرل منسٹری، کئی منسٹری تھی، جب ایک ہی منسٹری تھی وہ مل گئی تو آپ ایک طرح سے۔ اس کے بعد کیا آپ کی جو نسلیں آئی وہ سب کنگ میکرز تھے۔ اختلاف کیا، کتنے قبیلوں میں بٹے اختلاف کر کے؟ 12 قبیلوں میں بٹے اختلاف کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک بادشاہت کرنے والے لوگ کیا بن گئے؟ غلام۔ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، یاد رکھیے۔ چلیے یہ تو پاسٹ ہے، ابھی کا حال بھی بتاتا ہوں۔ غلام بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلائی، آزادی لے کے سینا میں چلے گئے۔ سینا میں جا کے کیا بولتے ہیں؟ ہم کو پانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ کیا کرو؟ اپنے لاٹھی کو مارو۔ کہاں؟ پتھر پر۔ کتنے چشمے نکلے پتھر سے؟ 12۔ اب سوال، اگر ایک نل بھی آیا تو 12 خاندان کے لوگ پانی بھر سکتے نا اس سے، لیکن 12 نل ہو رہا ہے ان کو۔ مطلب 12 خاندان کا اختلاف اتنا کثیر تھا کہ کوئی کسی کا منہ تک پانی بھرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا ایک ساتھ کھڑے رہ کر۔ تو 12 نکلے فوارے، سب کو معلوم کس سے پانی بھرنا ہے۔ اختلاف کے نتیجے میں غلام بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آزاد ہوئے، آزاد ہو کر سینا میں گئے۔ اختلاف ختم نہیں ہوا، دنیا میں مارے گئے، کچلے گئے، رگڑے گئے، گھسیٹے گئے، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد تمام اختلاف کے بعد 12 قبیلوں نے یہ طے کیا کہ ہم متحد ہوں گے۔ ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا 2 سے 3 قبیلے موجود تھے، 10 قبیلے کھدیڑے گئے، چونکہ 2 مائیں تھی، ایک کو 10 بیٹے تھے، ایک کو 2 تھے۔ 10 جو تھے یوسف علیہ السلام کے سب سوتیلے بھائی تھے، 2 جو تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، جوزف اور بنجامن، یہ دونوں بھائی تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں گے، لہٰذا انہوں نے DNA ٹیسٹنگ شروع کی۔ جینیٹیکل ٹیسٹنگ پورے دنیا میں کی گئی، اور اپنے باقی 10 قبیلوں کو ڈھونڈ کر نکالا گیا۔ توحید کی برکت سے تو محروم ہو چکے تھے، لیکن ان کو پتا تھا اتحاد کی برکتیں آج ہی باقی ہے۔ نتیجتاً وہ کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک اسٹیٹ کریٹ کیا جو ہے فلسطین کے اندر، پیلسٹائن کے اندر، جس کا نام انہوں نے جو اسرائیل دیا اسٹیٹ کا، جو کسی زمانے ہوا کرتا تھا۔ تو ان کا دعویٰ جب ہوا کرتا تھا تو آج بھی ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اس زمین پر دعویٰ کیا، اور دعویٰ کر کے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جمع کیا۔ 2 قبیلے والے تو موجود ہی تھے، یورپ اور امریکہ میں بسے ہوئے تھے، دوسرے قبیلے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا گیا، جینیٹیکل ٹیسٹنگ کی گئی، سب کو دعوت دی گئی کہ بھائی آپ سب یہودی ہیں پہلے زمانے کے، آئیے دعوتیں دی جائے۔ اسرائیل اسٹیٹ آپ کے لیے کھلا ہے، آپ کو پورا ویزا ہے اس بنیاد پہ کہ آپ DNA جینیٹیکلی آپ یہود ہیں، تو یہودیت قبول کرتے تو آئیے، ویلکم، یو آر موسٹ ویلکم، ہمارے ملک کے اندر آئیے اور آپ رہیے۔ اتحاد قائم کیا۔ 1924 کے اندر انہوں نے متحد ہونا شروع کیا۔ آج یہ ہم بات کریں 2019 میں، ابھی 5-6 سال بعد 1 صدی اس کو ہو جائیں گی، آج دنیا کا سب سے پاورفل، ملٹریلی سب سے سیف اور ٹیکنالوجیکلی سب سے ایڈوانس اسٹیٹ کون ہے معلوم دنیا میں آپ کو؟ اسرائیل ہے۔ معلوم آپ کو؟ ٹیکنالوجی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کل ایک مثال دیتا ہوں، اسرائیل جتنا پانی اپنا یوز کرتا ہے اس کا 90% پانی ریسائیکل کرتا ہے۔ آپ خواب بھی نہیں دے سکتے، 90% واٹر ریسائیکل کرتا ہے۔ پورے اختلاف کے باوجود آس پاس کے تمام ممالک سے خود کی الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے۔ تمام فتنوں کے باوجود ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ہے، سب سے ایڈوانس میسائل سسٹم انہی کے پاس ہے۔ ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی، سب سے ایڈوانس سافٹ ویئر، سب سے ایڈوانس جس کو کہیں گے اینٹی وائرسز، اور سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ انہی کے ہیں۔ دنیا کے سب سے اچھے ہبز، دنیا کے سب سے اچھے سوئچز، دنیا کے سب سے اچھے راؤٹرز، یہ سب جو ہے
اسرائیل بناتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے مسجد نبوی ہے یاد رکھیے، اسی طرح بیت المقدس ہے یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور بھی کچھ جگہوں کا اللہ رب العزت نے دیگر جگہوں پہ فضیلت دی ہے، جیسے ارض شام کو جو ہے شام کی زمین کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے یمن کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے. تو کچھ زمینوں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ یہ فضیلت ہے یاد رکھیے. تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، جو میں آج جو 10 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کی جو اللہ رب العزت نے قات فضیلت بتائی ہے، یا وہ چیز جو مقدسات میں سے، چونکہ آج کا میرا عنوان ہوگا انشاءاللہ عزیز بیت المقدس، اور جو ہے ارض شام کی تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، اس کی مختصر تاریخ اور اس کی فضیلت دیکھیں گے. تو بیت المقدس اور ارض شام، اس کی مختصر سی تاریخ اور اس کی فضیلت کو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہو کہ ان کی کیا اہمیت ہے. اور جب ہمیں کسی چیز کی اہمیت پتہ ہوتی ہے تو ہم اس کے اعتبار سے یاد رکھیے اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو اور دیگر چیزوں کو ڈالتے ہیں. تو تمام زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے بعض زمینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض جگہوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مقام مقدسہ جس کو کہیں گے، یہ مقدس مقامات جو ہے، ان کے تعلق سے وہ علم حاصل کریں، ان کو وہ جانیں یاد رکھیں. اور جب اس کے تعلق سے علم حاصل کریں گے، ان کو جانیں گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں رہنے کی کوشش کریں گا، اس کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں گا. ٹھیک ہے. اس میں بسنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی اور ان اہمیت کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گا. تو پہلی چیز ہے ہم اس کا علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد ان چیزوں کو جانیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں اور ان کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہو سکے اللہ نے موقع دیا تو ان میں جانے کی بسنے کی انسان جو ہے وہ کوشش کرے، اور یہ تبھی ہوں گا جب انسانوں کو کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اللہ رب العزت نے اس چیز کی مسلمانوں کو رغبت دلائی کہ جن چیزوں میں خیر ہوتی ہے، جن چیزوں میں برکت ہوتی ہے، ان چیزوں کی طرف مسلمان لپک کر جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف وہ بڑھتا ہے. تو اسی طرح ان زمینوں کے تعلق سے جب ہم کو معلومات حاصل ہوں گی تو ہم بھی ظاہر سی بات ان کی طرف لپکیں گے، اور ان چیزوں کو ان کی مقام اور ان کی اہمیت دینے کی ہم جو ہے بہرحال کوشش کریں گے. آئیے تو آج کے اس درس میں بہت مختصر سے میں ملک جو ہے جس کو ہم کہیں گے بیت المقدس اور ملک شام کے تعلق سے بہت مختصر تاریخ اور اس کی چند فضیلتیں یاد رکھی. بہت زیادہ تو نہیں رکھ پائیں لیکن چند فضیلتیں، 5 ایسی فضیلتیں میں ان کی دونوں کی رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. تو پہلے مختصر سی تاریخ دیکھتے ہیں. یاد رکھیں بیت المقدس کی بولی یا ارض شام کی بولی، چونکہ بیت المقدس بھی اس کے اندر ہی آتا ہے یاد رکھیے، جو کہ شام کی سرزمین ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا تو شام جو ہے وہ ایک بہت بڑے خطے کو کہتے تھے، جو کہ آج کے زمانے میں وہ کئی ممالک بن چکے ہیں، یہ کئی ملک وہاں یاد رکھیے وجود میں. جیسے مثال کے طور پر جب ہم شام کہتے ہیں تو اس سے مراد اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسطین پورا آتا تھا، جس کو پیلسٹائن کہتے ہیں. اسی طرح شام کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے اندر مکمل طور سے یاد رکھیں اردن آتا تھا، جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں. اسی طرح مکمل طور سے سوریا آتا تھا، جس کو ہم سیریا کہتے ہیں. اسی طرح لبنان آتا تھا یاد رکھیں. تو یہ مکمل ایسے کئی ممالک ہیں بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے آگے اور پیچھے ہوتے تھے یاد رکھیں. تو اس زمین کو شام کہتے تھے، اس خطے کو شام کہتے تھے. اب ایگزیکٹلی میں اس لیکچر کے اندر تو آپ کو بارڈرز ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، لیکن رفلی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 ممالک تو شام کے اندر آیا ہی کرتے تھے اس زمانے میں یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے اس کے دیگر اطراف اور اکناف جس کو کہیں گے وہ بھی شام کا علاقہ کہلایا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث کے اندر شام کی طرف اشارہ کیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے مراد آج کے زمانے میں یہ تمام ممالک اس میں آتے ہیں یاد رکھیں. اس چیز کو ہم جو ہے ذہن نشین کر لیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا جو میرا لیکچر ہوگا وہ 3 نکات پر مشتمل ہوگا. 3 پوائنٹس ہم میجر اس کے اندر دیکھیں گے. پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے مختصر تاریخ دیکھیں گے ملک شام کی بنی اسرائیل کے دور تک، مطلب بنی اسرائیل جب اس پہ حکومت کرتے رہی شام کی تاریخ کیا رہی. چونکہ بیت المقدس بھی شام کے اندر ہی آتا ہے، اس لیے ہم پہلے اس کی تاریخ دیکھیں گے اور بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے کہ ان کے اندر جب ان کے پاس یہ زمین تھی تو انہوں نے اس کی کیا کیا. دوسری چیز دیکھیں گے مختصر سی تاریخ دیکھیں گے ملک شام کی، چونکہ بیت المقدس اسی میں آتا ہے، اسلامی دور کے اندر کیسی تھی. اور اس کے بعد تیسرا ہم دیکھیں گے مسجد اقصی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ملک شام کے بارے میں کچھ فضیلتیں، کچھ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل میں بیان کیے، وہ باتیں میں انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے رکھوں گا. تو 3 نکات پر مشتمل ہوں گا کہ ہم شام کی مختصر تاریخ یہ بنی اسرائیل کے دور میں، پھر شام کی مختصر تاریخ اسلامی دور میں، اور اس کے بعد مسجد اقصی اور شام کے تعلق سے کچھ فضائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بیان کی، وہ میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. تو چلیے آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں مختصر تاریخ دیکھیں گے، بہت شارٹ، بہت ہی بریف اور بہت شارٹ میں بہت ہی مختصر بالکل کہیں گے، کوئی ٹائم لائن بھی نہیں ہے اس کی، ایک شارٹ میں اس کی تاریخ رکھنے کی کوشش کروں گا. شام کے تعلق سے بہت مختصر سا ان شارٹ میں ایک آپ کے سامنے تاریخ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں شام کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو ہم دیکھتے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ جو ہے سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جو ہے آپ بابل شہر کے اندر تھے، مطلب جس کو کہیں گے میسوپوٹیمیا یا آج کے دور کا عراق ہوتا تھا. وہاں سے پھر آپ نکلے، اس زمانے میں بیبلون اس کو کہتے تھے، وہاں سے آپ نکلے اور آپ نے ہجرت کر کے اس جگہ کو جو ہے اپنا جس کو کہیں گے رہائش گاہ یا اپنے آپ کو وہاں رہنا آپ نے پسند کیا، اور پوری دعوت پھر وہاں سے نکل کر آپ نے مختلف علاقوں میں کیا.
اور اس زمانے میں یہ علاقہ کنان کہلاتا تھا، اور کینانائٹ بول کے کچھ قومیں تھیں وہاں رہتی تھی، بہرحال تو کنان اس علاقے کا نام تھا۔ اور یہاں کے ایک شہر الخلیل، جس کو آج کے زمانے ہیبرون کہتے ہیں، اس کو آپ نے مرکز بنایا اپنی دعوت کا، اور پھر یہاں سے آپ مصر گئے، اور یہاں سے آپ مختلف مقامات پہ گئے، اور لوط علیہ السلام بھی یہیں رہے، اور سوڈوم اور گومرہ نامی جو بستیاں تھیں یاد رکھے وہاں آپ بسے رہے یاد رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو الخلیل کے اندر بسے، اور واللہ عالم بہرحال باقی کیا رہا ہوں گا، کہاں کا کیسے کیا، لیکن اس زمین کو جس کو ہم شام کہتے ہیں وہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد کم و بیش تقریباً تمام انبیاء اسی زمین پر آئے۔ تو یاد رکھیے یہ انبیاؤں کی سرزمین ہے، یاد رکھیے جو شام ہے، یاد رکھیے جس میں میں نے آپ کو بتایا جو 4 بڑے ملک اس میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی علاقے اور خطے آتے ہیں دوسرے ممالک کے، جس کے اندر فلسطین، اس کے بعد جارڈن، اس کے بعد سیریا اور لیبنان، یاد رکھیے اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے اس میں آتے تھے۔ بہرحال تو یہ انبیاؤں کی زمین رہی ہے، مطلب یہاں ہر بستی، ہر علاقے میں آپ جائیں گے تو قدیم بستیاں موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نبی کا واقعہ یا تو بائبل میں موجود ہے، یا تو روایتوں کے اندر موجود ہے یہود و نصارہ کی، یا تو قرآن نے پھر بہت ساری چیزوں کو خود درج کیا کہ فلاں جگہ فلاں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام یہاں گئے۔ اب اللہ رب العزت نے دیکھے جب ابراہیم علیہ السلام سکونت پذیر ہوئے یا سکونت اختیار کی، یہاں رہنا پسند کیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا یاد رکھیے، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمام عالم کے لیے برکت والا قرار دیا، کہ کہا ہم نے پھر ان کو وہاں سے نکالا، نجات دی، اور اس زمین کی طرف لے گئے جس میں عالم کے لیے اللہ رب العزت نے برکت رکھی تھی، یاد رکھیے۔ تو یہ برکت والی زمین ہے، یاد رکھیے اس زمین کی فضیلت ہے۔ ارض شام جو ہے یہ مقام محشر بھی یاد رکھیے، اور بھی اس کی فضائل ہے بہرحال۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نکل کر ہجرت کر آئے، اور پھر یہیں سکونت پذیر ہے، یہیں آپ نے اس کو اپنے دارالدعوہ بنایا، دعوت کا اپنا گھر بنا، یہیں سے پوری دعوت لے کے سارے عالم تک بہرحال میسج آپ لے کر جاتے رہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا اگر ہم لیں ابراہیم علیہ السلام کئی نبی آئے، انبیاء آئے، اب پوری تاریخ اور پوری ڈیٹیلز تو بہرحال ہم نہیں لیں گے، لیکن اس کے بعد ایک بڑا دوسرا ہم واقعہ لیں گے جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں، اور بنی اسرائیل اس طرح سے یہاں آپ پہنچی، یاد رکھیے۔ ابھی وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ شام میں تھے، لیکن پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ چلے گئے مصر، اور پھر اس کے بعد یہ مصر میں بسے رہے، حتیٰ کہ جب تک یہ دین پر چلتے رہے اللہ ان کو عروج دیتا رہا۔ پھر جب انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو پستی اور زوال میں ڈال دیا، پھر یہ حکومت سے نکل کر غلامی میں آ گئے، اور غلامی میں اس بدترین غلامی میں آ کے ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا فرعون، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر فضیلت کی اور ان کے طرف رخ کیا، اور ان پر پھر اپنا فضل کیا، چونکہ چرندہ لوگ تھے اللہ کے، تو اللہ نے وہ کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال پیدا کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ نکل کر جو ہے اس غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف آئے، اور پھر واپس سے یہ شام میں چلے آئے، اور پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، سینا میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اللہ نے کیا کیا حکم دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے جس کو ہم کہیں گے ایک بڑا اہم دور ہے، جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلی، مصر سے نکلی، اور واپس جو ہے شام کے علاقے میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہاں واپس آ گئی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 21 میں دیکھیے کیا فرمایا، کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ فرماتا اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم تم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اوپر والی آیت میں ہم نے دیکھا تھا اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے برکت والا بنایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم برکت والی زمین مطلب شام کی سرزمین پہ داخل ہو جاؤ۔ پھر کیا فرمایا، کہا ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور جو پیٹھ کے بل واپس نہ پلٹ جاؤ کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل نے بہرحال باوجود اس وارننگ کے موسیٰ علیہ السلام کے اور نافرمانی کی، اور پھر بہرحال وہی کر بیٹھے جو ان کو کرنا تھا، اس زمین میں داخل ہوئے لیکن نافرمانی کے ساتھ، تو اللہ نے سزا سنائی، 40 سال گھومتے رہے، اور بہرحال پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی حکومت تو بہرحال یہاں نہیں بنی، اسٹیبلش کوئی کنگڈم نہیں بنا، یاد رکھیے ابھی بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا واقعہ ہم دیکھیں گے وہ ہے جو ہے یوشع ابن نون علیہ السلام۔ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی تھے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا کی۔ تو یوشع ابن نون جو ہے علیہ السلام، ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو وہاں حکومت ملی، اور بنی اسرائیل اب ایک اسٹیبلش حکومت کے فارم میں آئی، اور شام کی سرزمین پہ بنی اسرائیل کا ایک طرح سے ہم کہیں گے حکومت قائم ہوئی، یاد رکھیے۔ اور پھر وہاں جو ہے بنی اسرائیل نے فتح حاصل کی، وہ پوری سزا بھگتنے کے بعد جو نافرمانی اللہ کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور نکل کر پھر بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو اس پستی سے نکال کر پھر حکومت عطا فرمائی، اور یہ تاریخی حوالے اس کے تعلق سے بہت سارے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چوتھی چیز جو دیکھیں گے اس کے اندر، یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ سرزمین یاد رکھیے یہ انبیاؤں کا مرکز رہی، یاد رکھیے، اور انبیاء علیہ السلام کی یہاں آمد ہوتی رہی پے در پے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہر بستی میں
ہر جگہ، مطلب اس کی تاریخ کو آپ اٹھا لیں تو اتنے واقعات موجود ہیں. جیسے کہ اگر ہم اپنی قرآن کو اگر لے لیں تو 25 انبیاء کے اللہ نے رب العزت نے نام لیے. 25 میں سے آپ دیکھیں گے میجر انبیاء اسی علاقے کے جو شام میں آئے. اور اگر بائبل کو لے لیں تو اس میں 75 انبیاءوں کے تذکرے آتے ہیں، نام آتے ہیں اس کے اندر. ان 75 لے لیں تو اس میں سے میجر جو ہے یہیں ملیں گے آپ کو تقریباً. یا تو کہیں اور پیدا ہوئے تو یہاں آ گئے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں اور تھے یہاں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کہیں اور تھے یہاں آ گئے. سمجھ رہا؟ تو یہاں یاد رکھیے یہ مرکز بنا رہا انبیاؤں کا، اور لوگ آتے رہے. مطلب انبیاؤں کا یہ رہائش گاہ رہی، یاد رکھیے، انبیاؤں کی جگہ رہی، مطلب یہ انبیاؤں کی سرزمین رہی، یاد رکھیے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بڑا برکت والا بنایا، اس لیے کہ بڑی برکت والی شخصیتیں بھی یہاں گزری، یاد رکھیے. بہرحال تو یہاں یہ چلتے رہا، اور یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا رہا تاریخ میں. بہرحال لیکن لگاتار مطلب بنی اسرائیل اپنے گناہ کی وجہ سے کبھی کبھار یہاں سے نکالی گئی، پھر واپس. جیسا بخت نصر کے زمانے میں یاد رکھیے، وہ بابل کا ایک بادشاہ تھا، اللہ رب العزت نے ایک وعدہ بھی کیا تھا بنی اسرائیل سے کہ وہ سرکشی کریں گے اور اللہ ان کو سزا دیں گا. تو پہلی سزا ان کو بخت نظر کے زمانے میں ملی، اور دوسری سزا جب اللہ کا وعدہ ہوا تو یہ ٹائٹس بول کے ایک بادشاہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 70 سال بعد آیا. اس نے ان کو نکالا، اور ٹائٹس کے ان کو نکالنے کے بعد شام سے اور خاص طور سے فلسطین سے اور خاص طور سے بیت المقدس اس کے اطراف میں جو بستے تھے، اس کے بعد تقریباً 1800 سال تک یہود گھومتے رہے دنیا کے اندر. بنی اسرائیل گھومتے رہے، اور 1800 سال بعد 1924 کے اندر پھر واپس وہ آ کر انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹ قائم کرنے کا بہرحال دعویٰ کیا، اور اس کے بعد وہ جو کچھ آپ جانتے ہیں تاریخ. بہرحال تو یہ ایک زمین رہی انبیاؤں کی، یاد رکھیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا عروج ہو گیا، اور شام کی زمین جو ہے سرزمین جو ہے ایک بہت بڑی سلطنت بن گئی، اور ایک امپائر وہاں انہوں نے قائم کیا، یاد رکھیے. اور یہ دو بہت رینوڈ بادشاہ، یاد رکھیے. مطلب تاریخ میں ہسٹوریکلی ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں ملتی ہیں. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو مشہور بادشاہ ہو، یاد رکھیے، جو ایمان والے تھے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام بہت مشہور ہے، یاد رکھیے یہ دو لوگ. تو سلیمان علیہ السلام، جس کو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں کے زمانے میں بنی اسرائیل یا شام کا علاقہ بڑا مشہور ہو گیا، اور زبردست جو ہے بنی اسرائیل نے اس پر حکومت کی اور ایک زبردست سلطنت اس پہ قائم کی. لیکن بہرحال سلیمان علیہ السلام کے جاتے ہی یاد رکھیے جو بائبل کی روایتیں ملتی ہے، بچوں میں اختلاف ہوا، حکومت میں اختلاف ہوا، قوم نے نافرمانی شروع کر دی، اور پھر زوال پذیر ہوئی، اور کئی بار ان پر عذابت آتے رہے. اس کے بعد یاد رکھیے بنی اسرائیل کی سرکشی کے نتیجے میں بخت نصر کی آمد ہوئی، اور یہ اللہ رب العزت نے ان کو پہلے سے وعدہ کر چکا تھا انبیاء کے ذریعے کہ تم سرکشی کرو گے اور ہم تم کو سزا دیں گے. جس کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے. پھر اللہ نے آگے فرمایا ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. اور یہ بخت نصر کے تعلق سے جتنے بھی لوگوں نے لکھا ہے کہا کہ یہ وہی تھی پہلا جو وعدہ تھا. بخت نصر آیا جس کو نبوکڈ نظر بولتے ہیں انگلش میں. یہ بابل کا بادشاہ تھا، میسوپوٹیمین کنگ تھا. وہاں سے نکلا اور یہ بنی اسرائیل پہ اس نے مطلب پورے شام کے علاقے پہ اس نے حملہ کیا، قبضہ کیا، اور اس زبردست قسم سے یہ جنگ ہوئی اور اس زبردست قسم سے یہود کو مارا گیا کہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے یہودیوں کی ایک بڑی آبادی ختم کر دی، باقیوں کو غلام بنا لیا. ہر یہود کو گھر سے نکالا گیا اور گھر سے نکال کر باندھ کر ان کو سب کو کہاں لے گیا؟ بابل لے گیا اپنے ساتھ. لیکن اس کے بعد کچھ صدیوں بعد ان کو پھر آزادی ملی واپس آنے کی، پھر یہ واپس آئے، پھر انہوں نے اپنا کنگڈم اسٹیبلش کیا، پھر یہ وہاں کر رہنے لگے، یاد رکھیے. اور پھر دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو علماء لکھتے ہیں وہ تب ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 عیسوی میں پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر گناہ کی. اللہ رب العزت نے پھر جو ہے ٹائٹس کو بھیج دیا اور اس نے آ کر پھر اس پہ حملہ کیا. اور پہلی بار بھی جب حملہ ہوتا بخت نصر کا، پورا علاقہ بیت المقدس ملا کر سب کچھ اس نے ڈھا دیا تھا. دوسری بار بھی سیم ہوا، وہ لوگ گھسے اور انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا یہودیوں، سب کچھ مطلب سب کچھ برباد، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کو بھی تہس نہس کر دیا، پورا برباد کر دیا اور پورے بستیوں کو آگ لگا دی اور پھر غلام بنا کے یہودیوں کو لے گیا. لیکن اس زمانے میں یہودی ایک جگہ جانے کے بدلے بھاگنا شروع ہوئے، اس کو بولتے ڈائسپورا، پورے دنیا میں بھاگ گئے وہ. اور بھاگنے کے بعد پھر 1800 سال تک گمشدہ رہے، اور 1800 سال بعد آ کے پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پڑ دادا رہتے تو جگہ اب ہماری ہے، جس کو آج ہم فلسطین کہتے ہیں. تو یہ بڑا تعجب خیز دعویٰ تھا ان کا. بہرحال مطلب 1800 سال پہلے میرے والدین یا میرے آبا و اجداد جس زمین پر ہے، 1800 سال بعد آ کے وہاں کے لوگ جو آج اس کے مالک ہیں ان کو ہٹا کے میں کہوں کہ میرا اس پر دعویٰ اس لیے کہ 1800 سال پہلے ہم یہاں تھے. تو اللہ نے عذاب دیا ان پر اور ان کو اپنی بستی اور علاقے چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا.